الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الحق لومة لائم. آمین یا رب العالمین. آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے بھارت میں سیکولرزم اور رام راج کی کشمکش اور اس کے پس منظر میں بھارتی مسلمانوں کے لیے صحیح لائحہ عمل. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر اپنی رائے کو بیان کروں، دو باتیں تمہیدی طور پر عرض کرنی ہیں. ایک یہ کہ میرا عام طور پر بھی یہ تجربہ رہا ہے کہ میری باتیں اکثر و بیشتر ابتدا میں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، ان پر تشویش کا اظہار ہوتا ہے، یہاں تک کہ میرے اپنے رفقا بھی کچھ وقت لیتے ہیں ان باتوں کو سمجھنے. لیکن الحمدللہ میں اس پر مطمئن ہوں کہ جیسے وقت گزرتا ہے وہ باتیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں اور اندازہ ہوتا ہے کہ حق یہی تھا. بہرحال جس وقت وہ بات سامنے آتی ہے، جو بھی اس پر مخالفانہ رد عمل ہوتا ہے، اس کے ضمن میں اب تک بھی اللہ نے توفیق دی ہے کہ اس کو برداشت کیا ہے، جھیلا ہے. اللہ نے تحمل کی اور برداشت کی ہمت عطا فرمائی. آئندہ بھی اس سے اب بھی میں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دیے رکھے کہ ہم حق بات کہیں جہاں بھی ہوں، جو حق سامنے آئے اس کو برملا اس کا اعتراف بھی کریں، اعلان بھی کریں، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ کون اس سے ناراض ہوگا اور کون اس سے راضی ہوگا. اس قسم کی کسی بھی بات کو حق بات کے کہنے میں اللہ تعالیٰ کبھی آڑے نہ آنے دے. دوسری تمہیدی بات یہ ہے کہ آج کی میری گفتگو میں خاص طور پر بھارتی مسلمانوں کے لیے کچھ تجاویز ہے. اول تو یہ بھی کوئی آسان بات نہیں کہ یہ بات ان تک پہنچی جائے، لیکن بہرحال یہ زمانہ ایسا ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے باتیں پہنچ جاتی ہیں. شاید وقت لگے، لیکن یہ کہ یہ گزارشات بھی مجھے توقع ہے کہ بھارتی مسلمانوں تک پہنچیں گے. میں نے اب تک بہت سے مواقع پر جب ملاقات ہوتی رہی ہے بھارت کے مسلمانوں سے، یا میرے اپنے دورہ بھارت کے موقع پر، یا یہ کہ کہیں سعودی عرب میں، کہیں امریکہ میں، کہیں برطانیہ میں، مختلف بیرونی ممالک میں ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے اہم لوگوں سے، تو میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی مشورہ دیں. آپ جن حالات سے دو چار ہیں، جن مشکلات میں مبتلا ہیں، وہ جو ایک پرانی کہاوت ہے کہ جوتا جس کو کاٹتا ہے اسی کو اندازہ ہوتا ہے، ورنہ یہ کہ دیکھنے والا تو کہے گا بڑا عمدہ جوتا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت عمدہ بناوٹ ہے، لیکن جسے وہ کاٹ رہا ہے اسے پتا ہے کہ یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے. تو ہم آپ لوگوں کی مشکلات کا اندازہ نہیں کر سکتے، سوائے ندامت کے. میں یہ کہتا رہا ہوں ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے.
کہ ہم نے اسلام کے نام پر ملک تقسیم کرایا تھا، جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، جس کے ضمن میں آپ اپنا فرض کفایہ ادا کر چکے۔ پاکستان کے بنانے میں ہندوستان کے مسلمانوں نے جو رول پلے کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا فرض کفایہ ادا کر چکے ہیں، کہ ان کی جد و جہد بھی اس میں شامل ہی نہیں تھی بلکہ فیصلہ کن تھی، اس مقصد سے کے لیے کہ ایک ملک ایسا وجود میں آ جائے جہاں اسلام کا اپنا نظام، اسلام کی اپنی تہذیب، اسلام کا اپنا تمدن، اسلام کے اپنے قوانین جو ہیں ان کا نفاذ ہو اور دنیا کے سامنے ایک مثال آ جائے۔ وہ ابھی تک اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، لہذا ہمارے پاس تو جب ہم وہ کام نہیں کر پائے تو سوائے ندامت کے اور کچھ نہیں۔ تاہم میں آج کچھ ہمت کر کے کچھ مشورے دینا چاہ رہا ہوں، اور میں اس کے لیے اپنے ذہن کو بالکل کھلا محسوس کرتا ہوں۔ اگر اس کے خلاف کوئی بات وہاں کے کسی صاحب کی طرف سے آئی تو میں اس پر سنجیدگی سے انشاءاللہ پورے ہمدردی کے ساتھ غور کروں گا، لیکن ان سے بھی درخواست ہے کہ میری گزارشات کو توجہ سے سنیں، اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں، اور پاکستان کے مسلمانوں سے بھی اسی کی درخواست بھی ہے، توقع بھی ہے۔ اس تمہید کے بعد اب یہ گزارش ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا قیام دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوا۔ تقریباً 30 سال تک ایک کشاکش اور ایک اختلاف کا معاملہ ہندوستان میں جاری رہا۔ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس، وہ اس کی مدعی تھی کہ ہندوستان میں بسنے والے سب ایک قوم ہیں، بلا لحاظ مذہب و عقیدہ و نسل و رنگ و اور بھی جو بھی اس میں شامل کرتے جائیں، لیکن جو بھی ہندوستان میں رہتا ہے وہ ایک ہندوستانی قوم میں شامل ہے۔ مذہب ہوتا ہے وہ علیحدہ شے ہے، عقائد ہیں، پوجا پاٹ کے طریقے ہیں، ہوا کرے، لیکن قوم ایک ہے۔ جبکہ مسلم لیگ کا موقف یہ بنا کہ نہیں، مسلمان ایک جداگانہ قوم ہے، اور ان کی قومیت کی بنیاد ان کا مذہب، ان کا دین، ان کے عقائد، ان کی اپنی جداگانہ تہذیب، ان کا اپنا جداگانہ تمدن، ان کے اپنے جداگانہ طور و اطوار، ان کی اپنی جداگانہ ثقافت، ہر شے جو ہے ان کی علیحدہ ہے، اور ان کی قومیت کی بنیاد جو ہے وہ مذہب ہے۔ یہ تھا ان دو جو سیاسی تحریکیں تھیں سب سے نمایاں اور سب سے بڑی ہندوستان میں، ان کے موقف کا فرق اور تفاوت۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کشمکش ہوئی اس کا تاریخی پس منظر بھی بیان کروں، لیکن یہ کہ میری گفتگو کا جو ایک دوسرا اہم نقطہ ہے وہ بھی ابھی نوٹ کر لیجئے۔ جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا قیام دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوا، اسی طرح میرا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم مسلمانان پاکستان جن مسائل اور مصائب سے دوچار ہیں، ان کا اصل سبب بھی یہ ہے، اور اس وقت بھارتی مسلمان جس مخمصے میں آ گئے ہیں اس کا سبب بھی یہ ہے کہ دونوں نے اس دو قومی نظریے سے انحراف کیا۔ وہ انحراف ہم نے بھی کیا پاکستان میں، وہ انحراف بھارت میں ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی۔ یہ بات ہے در حقیقت جس کو مجھے سمجھانا ہے، اور جس کے لیے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک تاریخی پس منظر آپ کے سامنے آ جائے۔ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں اور دوسرے تمام جتنے بھی مذاہب ہوں، ان سب کو ملا کر ایک قوم بنانے کا تصور سب سے پہلے 16ویں صدی عیسوی کے اواخر میں ایک بڑی قوت کے ساتھ سامنے آیا۔ یہ اکبر اعظم کا زمانہ ہے، علیہ ما علیہ۔ سیاسی اعتبار سے وہ ایک عظیم شخصیت، اکبر اعظم، اکبر دی گریٹ۔ دینی اعتبار سے نہایت مردود شخص، جس نے کہ دین محمد کے مقابلے میں دین الہی ایجاد کیا، اور اس کو اس نے سرکاری قوت کے ساتھ رائج کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ کہ ایک بات ماننی پڑتی ہے کہ اس کا ذہن سیاسی تھا، اور اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ ہندوستان کبھی بھی عظمت
سیاسی اعتبار سے یا دنیا میں کوئی بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ مذہبی فرق اور تفاوت موجود ہے یہاں کے لوگوں میں۔ لہذا سب مذاہب کو ایک ہاون دستے میں ڈال کر اور ان کو خوب کوٹ کر اور اس کا ایک صفوف بنا کر ایک مذہب دین الہی جاتی ہے۔ سارے دین ختم ہو جائیں، وہ جو اقبال نے کہا تھا قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم، تو سارے مذاہب وہ دین الہی میں گم ہو جائیں۔ اور پھر یہ کہ پوری اپنی سیاسی قوت اور اپنی جو حکومت کے وسائل و ذرائع ہیں انہیں استعمال کیا اس دین الہی کو نافذ کرنے کی، اس کی ترویج کے۔ دوسری طرف درویشوں کی سطح پر بھی ایک عمل جاری تھا کچھ عرصے سے۔ تصوف میں بھی یہ رجحان پیدا ہو گیا تھا کہ یہ جو ظاہری اختلافات ہیں ان سے ذرا بالا تر ہو کر وہ ہمہ اوست کا نظریہ یا وحدت الوجود کا جو غلط تصور سمجھا گیا اس کے تحت، اور مسجد مندر ہکڑو نور، ایک ہی نور ہے مسجد میں بھی اور مندر میں بھی، لہذا یہ سارے فرق و تفاوت ختم کیے جائیں۔ بھکتی کی تحریک جو ہے اس کے حوالے سے کوشش کی گئی، یعنی یوں سمجھیے میں اس وقت جو عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہی وقت میں یہ تحریک دو طرف سے ہوتی، سیاسی سطح پر ایوان حکومت سے دین الہی کی شکل میں کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال کے لیے تھا، 1000 سال ختم ہو گئے، اب دین محمد کا زمانہ ختم ہو گیا، یہ الف ثانی شروع ہو گیا ہے، دوسرا 1000 سال، اور اس میں اب یہ دین الہی ہے جو اب ہم نے ایجاد کیا۔ دوسری طرف تصوف کے میدان میں وہ غلط نظریات، ہمہ اوستی عقائد، جن میں کہ وحدت الوجود کی غلط تعبیرات بھی شامل تھی کہ یہ سب سطحی سے فرق ہے، رام اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، رام اور رحمان ایک ہی ہے، مسجد مندر ایک ہی ہے، کیا ان چیزوں کا فرق ہے؟ انسانیت کے نام پر، وحدت ادیان کے نام پر سب کو ایک کر، یہ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ واقعتاً حقیقی خطرہ تھا کہ ہندوستان سے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا جو جدا گانا تشخص ہے وہ ختم ہو جائے۔ دو طرفہ حملہ تھا، یہ چھوٹا حملہ نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ وہ جو ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، یا جیسے علامہ اقبال نے فرمایا ہر فرعون راموسا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا، ان کی عظیم شخصیت، خود تصوف کے میدان کی عظیم شخصیت، انہوں نے اس اعتبار سے وہ تصوف کے راستے سے جو طوفان آ رہا تھا وحدت ادیان کا اور ہم اوس کا، اس کا طوفان کا رخ پھیر دیا، عظیم شخصیت۔ اسی لیے مجدد الفسانی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ دوسری طرف انہوں نے نہایت کامیاب حکمت عملی، اس لیے کہ اس وقت کا نظام حکومت یہ تھا کہ بادشاہت کا نظام جو ہے وہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے اور بڑے بڑے جاگیردار ہوتے تھے انہی کے بل پر نظام قائم تھا۔ انہوں نے ان کے نام خطوط لکھ لکھ کر انہیں اتباع سنت کی پیروی کی دعوت دے کر، اور اس طریقے سے یوں سمجھیے اس سلطنت کے نیچے سے جو اصل ان کی سپورٹ تھی اس کو کھینچ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 17ویں صدی عیسوی میں وہ نظریہ دین الہی کا ختم اور امت مسلمہ کا جدا گانا تشخص اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا، اس کا دفاع الحمدللہ کہ بتمام و کمال ہو گیا، جس کی سب سے بڑی نمایاں شخصیت، اب آپ سمجھیے کہ اکبر ہی کا پڑ پوتا ہے، عالمگیر۔ معلوم ہوا کہ فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اور پلوا دیتا ہے موسیٰ کو، تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے پھر قلع قمع کیا ہے ان تمام ہمہ اوسطی نظریات کا بھی، یہ اب تاریخ کا ایک باب ہے جسے میں اس وقت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ 18ویں صدی عیسوی میں اب ایک نیا فینومینن آیا، انگریز بہادر تشریف لے آیا۔ آپ کو معلوم ہے 1758 میں پلاسی کی جنگ سے اس کا اقتدار شروع ہو گیا، اس سے پہلے وہ تاجر کے بھیس میں تھا، لیکن اب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے سامنے آیا۔
اس سے جو نیا مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ کہ اس نے اپنی حکمت عملی اور اپنی سیاسی مقاصد کے تحت ہندو مسلم مسئلے کو اٹھایا۔ اس کی میں بڑی تفصیل سے اس کا تجزیہ کر چکا ہوں، اور یہ میری کتاب ہے اسلام اور پاکستان، اس میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ ایک طرف تو اسے یہ اندیشہ تھا کہ میں نے حکومت مسلمان سے چھینی ہے، لہذا انتقام کا جذبہ اس میں ہوگا۔ ہندو محکوم رہا تھا مسلمان کا، ہندو کو سپورٹ کرو، ہندو کو ابھارو، مسلمان کو دباؤ۔ یہ تو گویا کہ بالکل معقول بات تھی، اس کے نقطۂ نگاہ سے بالکل صحیح منطقی بات ہے۔ اندیشہ تو اسی سے ہوتا ہے جسے آپ نے ابھی تخت سے اتارا ہو۔ جو پہلے 800 برس سے غلام چلے آ رہے تھے، ان کے لیے تو معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، وہ پہلے بھی غلام تھے مسلمانوں کے، اب غلام ہو گئے انگریزوں کے، کیا فرق واقع ہوا؟ وہ تو غلامی کے خوگر ہو چکے تھے، لیکن مسلمان جو ہے وہ تخت سے اتار کر جب نیچے کھڑا کر دیا گیا تو اب اسی سے اندیشہ تھا، لہذا ہندو کو ابھارا، مسلمان کو گرایا۔ پھر یہ کہ ہندو میں دو اعتبارات سے مسلمان سے نفرت بھی تھی۔ ایک تو خاص طور پر جیسا کہ میں اپنی پچھلی تقریر میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں، اور وہ تازہ ندا میں چھپ چکی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پچھلے جمعے کی تقریر شاید شدہ آپ کو آج جو ندا موجود ہے یہاں اس میں مل جائے گی۔ بہرحال اس میں میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک تو ہندو قوم بھی پوری نہیں ہے، اس کے جو اونچی ذات والے ہندو ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے اونچی ذات یعنی برہمن ہے، برہمن کے مزاج میں، اس کی شخصیت میں مسلمان سے نفرت اور مسلمان کی دشمنی پیوست ہے۔ شودر میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ویش میں بھی جو ویش کا طبقہ ہے وہ کاروباری طبقہ ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے نفع مجھے کہاں سے ہوتا ہے، مسلمان سے نفع ہوتا ہے تو مسلمان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا، میاں جی کو سلام کرے گا، اس کا تو مسئلہ جو ہے وہ اس نوعیت کا ہے۔ క్షత్రిی بھی جو ہے عام طور پر راجپوت قبائل کے اندر بھی یہ اتنا زیادہ جو ہے دشمنی کا معاملہ جو ہے اور انتقامی جذبات کا معاملہ نہیں تھا، برہمن میں تھا۔ اس اعتبار سے ایک تو برہمن، اور برہمن اس معاشرے پہ چھایا ہوا۔ ثانیاً ایک نیچرل بات بھی تھی کہ مسلمان اتنے عرصے حکمران رہے تو اچھے حکمران بھی تھے، برے بھی تھے، ظالم بھی تھے، اب اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ محکوم قوم کے اندر انتقامی جذبے کا ہونا بالکل فطری بات ہے۔ مزید اسے بڑھایا پھر برطانیہ کے ڈپلومیسی، ڈیوائڈ اینڈ رول، انہیں ایک دوسرے سے لڑاؤ، یہ متحد ہو گئے تو ہمارے خلاف جمع ہو جائیں گے، آزادی کے لیے شور مچائیں گے، انہیں اس کو ابھارو، اس کو بٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ، اس کو گراؤ، کھیلتے رہو، اور یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی نے اس میں مزید شدت پیدا کی۔ البتہ یہ کہ 19ویں صدی کی دو چیزیں اور نوٹ کر لی ہیں۔ اس میں ایک عظیم تحریک تو شروع ہوئی، شہیدین کی تحریک، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو سمجھیے کہ اس کے پہلی تہائی جو ہے اس کے دوران یہ تحریک ابھری ہے، 19ویں صدی کی پہلی تہائی۔ یہ تحریک خالص اسلامی تھی، دینی تھی، اس میں ہندوؤں کا کوئی سوال نہیں تھا، یہ تو اسلام کے احیاء کی جد و جہد تھی۔ البتہ اسلام کے احیاء کے ساتھ ساتھ اس میں ہندوستان کی آزادی، چونکہ ہندوستان کو دوبارہ دارالاسلام بنانا اس کے مقاصد میں تھا تو ہندوستان کی آزادی بھی شامل تھی، لیکن وہ تحریک بہرحال ناکام ہو گئی۔ اس کے اثرات کچھ باقی رہے، بعد میں جو علماء دیوبند ہیں خاص طور پر وہ انہی کے جانشین بنے، جو مؤسسین دیوبند ہیں، لیکن وہ یہ کہ 1831 میں یہ جو مشہد بالا کوٹ ہے اس پر وہ تحریک ایک تحریک کی حیثیت سے ختم ہو گئی۔ دوسرا معاملہ وہ 1857 میں، یہ وسط ہے 19ویں صدی کا، اس میں جو بغاوت ہوئی میرٹھ سے شروع ہوئی اور پھر پورے ہندوستان میں پھیل گئی آگ کی طرح، سوائے یہ علاقہ جو ہے جو سکھوں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے اور اس کے چونکہ انگریز نے آ کر یہاں پر سکھوں سے نجات دلوائی تھی مسلمانوں کو، لہذا یہاں انگریز کے خلاف دشمنی کے جذبات نہیں تھے، باقی پورے ہندوستان میں وہ آگ بھڑک اٹھی۔ انگریزوں نے اس بغاوت کو نام دیا غدر، بے وفائی، غدر کے معنی غداری، بے وفائی کیا، اور آج ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندوستان کی جنگ آزادی تھی۔ بہرحال ایک لفظ بغاوت میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کو کور کرتا ہے، بغاوت جو حاکم وقت ہے اس کے اعتبار سے غداری ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ کسی محکوم قوم کی طرف سے ہے تو وہ جہاد حریت ہے، وہ جہاد آزادی ہے۔ اس
اس کا خاص نقطہ جو نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ کوئی پلاننگ کے تحت نہیں تھی، کوئی تحریک نہیں تھی، کوئی اس کی قیادت نہیں تھی، یہ اسپونٹینیس آؤٹ برسٹ تھا، لیکن اس میں ہندو اور مسلمان برابر کے شریک تھے۔ یہ جو معاملہ یہ خالص مسلمانوں کا نہیں تھا، لیکن جب وہ ناکام ہو گئی تو اس کے بعد اب یہ معین ہو گیا کہ اب یہاں کوئی مسلح بغاوت نہیں ہو سکتی، انگریز آ گیا ہے، حکومت جم گئی ہے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی مسلح جد و جہد سے اسے یہاں سے نکال سکیں، اب آئینی جد و جہد ہوگی۔ اس آئینی جد و جہد میں اس وقت جو علماء کرام، خاص طور پر جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، علماء دیوبند جو شہیدین کی تحریک کے گویا کہ وارث تھے، ان کا نقطہ نظر یہ بنا کہ اس آزادی کی جد و جہد میں ہندوؤں کے ساتھ اشتراک اور اتحاد درست ہے، صحیح ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو انگریز یہاں سے نہیں جائے گا، یہ ہمیں آپس میں لڑائے گا اور اپنی حکومت قائم رکھے گا۔ اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ انگریز جب تک یہاں سے نہیں اکھڑتے اس کے پاؤں، یہ پورے مڈل ایسٹ کے اوپر قابض ہوا بیٹھا ہوا ہندوستان کی وجہ سے، سب سے مضبوط قدم اس کے یہاں ہے، یہاں سے اکھڑ گیا تو اس کی بساط جو ہے برطانوی سامراج کی، وہ پورے مڈل ایسٹ سے بھی اکھڑ جائے، اور یہ بات صحیح تھی۔ یہ وجہ ہے کہ علماء دیوبند نے بالعموم، اور آپ یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ علماء ہند نے بالعموم اور علماء دیوبند نے بالخصوص ہندوؤں کے ساتھ اشتراک عمل پر زور دیا کہ ہمیں جمع ہو کر، متحد ہو کر یہاں سے انگریز کو نکالنا ہے۔ یہ پس منظر ہے جمعیت علماء ہند کے موقع کا۔ لیکن اب آئیے 20ویں صدی کے شروع میں ایک نئی شخصیت آئی ہندوستان کے منظر پر، سیاسی منظر پر، وہ گاندھی کی شخصیت۔ گاندھی نے علماء دیوبند یا علماء ہند کے اس موقف کو ایک رنگ دینے کی کوشش کی، پھر وہی رنگ وحدت ادیان کا رنگ، کہ یہ ہے یہ قوم۔ اور اس میں اصل میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ایک شخصیت بڑی زبردست ہندوستان میں راجا رام موہن رائے کی پیدا ہو چکی تھی، جس نے وحدت ادیان کا اور برہمو سماج کا فلسفہ پیش کیا تھا، اور یہ بہت بڑا عالم تھا، فارسی زبان کا، عربی زبان کا۔ چنانچہ عیسائیت کی تبلیغ کے خلاف بھی سب سے پہلے کتاب جو لکھی ہے تحفۃ الموحدین، وہ راجا رام موہن رائے کی لکھی ہوئی تھی، یعنی توحید کو اس نے ڈیفینڈ کیا تسلیث کے مقابلے۔ تو بہت بڑی عالم شخصیت، لیکن برہمو سماج وہی اکبر کا دین الہی، سب مل کر ایک مذہب بن جاؤ۔ ہندوستان کے تمام مذہب جو ہے وہ ایک ہی ہے حقیقت میں، وحدت الادیان۔ گاندھی نے اصل میں علماء دیوبند کا جو اشتراک تھا جہاد آزادی میں، اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس کی پرارتھنا آپ کو معلوم ہے، کچھ قرآن کی تلاوت کرا دی، کچھ وہ اشلوک پڑھ دیے، کچھ گیتا پڑھ دی گئی، کچھ جو ہے وہ گرنتھ صاحب کے بھی اشلوک پڑھ دیے گئے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ پورا فلسفہ تھا، اور میں نے اسی لیے ساری تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس کی پوری تاریخ سامنے آ جائے۔ سیاسی اعتبار سے واقعہ یہ کہ یہ بڑی ایک ذہانت کا ثبوت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر اندیشہ ہوا کہ یہ ایک وطنی قومیت کا تصور مسلمانوں میں اگر رواج پا گیا، اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگرچہ میرے بعض احباب اس سے سخت ناپسند کرتے ہیں میری اس رائے کو، کہ میری رائے یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد بھی گاندھی کے اس فلسفے کے ہم نوا ہو کر اس وحدت ادیان کے فلسفے کو پھیلانے کا سبب بنے۔ اس کی وجہ جو بھی ہو اس کو چھوڑ دیجیے۔ میرا معاملہ ابوالکلام آزاد کے بارے میں یہ ہے کہ میں خود اپنی تحریک اور اپنی دینی جد و جہد کا رشتہ بھی ان سے جوڑتا ہوں، لیکن 1912 سے لے کر 1920 تک کا ابوالکلام، اس کے بعد کا ابوالکلام نہیں، وہ ایک علیحدہ شخصیت ہے۔ وہ جو الہلال اور البلاغ کا ابوالکلام ہے اور دارالارشاد قائم کرنے والا ابوالکلام وہ اور ہے، اس کے بعد کا ابوالکلام اور ہے۔ لیکن یہ کہ میں چونکہ اس کو بالکل کنڈم نہیں کرتا، اس لیے مسلم لیگی مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تو ابوالکلام جو ہے وہ یا گالی ہے اس کا نام بھی۔ اور چونکہ میں ابوالکلام آزاد کا جو بقیہ بعد کا دور ہے اس سے اختلاف کرتا ہوں، تو جو مولانا ابوالکلام آزاد کے عقیدت مند ہیں وہ بھی مجھ سے ناراض ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش۔ میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ میں یوم اقبال پر ڈیفینڈ کرتا ہوں مولانا آزاد کو اور مولانا حسین المدنی کو رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ ہے کہ جب ان حضرات کا معاملہ آتا ہے تو وہ میرے مخالف ہو جاتے ہیں کہ تم ابوالکلام کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہو۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ
جیسے دین الہی میں دو بہت بڑے علماء کا دخل تھا، ابو الفضل اور فیضی، اسی طرح گاندھی کے اس فلسفے کو آگے بڑھانے میں مسلمانوں میں ایک رول پلے کیا مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ یہ میری رائے ہے، جس کو بھی ناپسند ہو وہ اسے ٹھکرا دے۔ بہرحال اس سے جو اندیشہ ہو رہا تھا کہ پھر وہی تشخص مسلمانوں کا ختم ہو جائے، یہ ایک قوم کا تصور جو ہے اتنا گہرا ہو جائے کہ جس سے ایک جداگانہ تشخص جو ہے امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ختم ہو جائے۔ اس مرحلے پر جو شخصیت سامنے آئی ہے، عظیم شخصیت جس نے اس کا توڑ کیا ہے، وہ ہے علامہ اقبال مرحوم کی شخصیت، انٹلیکچوئل جائنٹ، اس میں کوئی شک، حکمت، فکر حاضر کا جاننے والا، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا یہ، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں،